من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في موضع آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور حاضرین اور پردار আড়ালের মা ও বোনেরা, আমি বাংলা জানি না, اس لیے میں بنگلہ میں تو نہیں بول سکتا، اردو ہی میں بولوں گا. میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کچھ خاص پوائنٹ کے بارے میں بتانا. ابھی تک آپ کچھ انجوائے بھی کر رہے تھے اور کچھ مسائل بھی سمجھ رہے تھے حقوق زوجین کے تعلق سے. اس وقت میں ایک انتہائی حساس پوائنٹ پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور میری جو باتیں ہوں گی اس محور میں 4 چیزیں ہوں گی. ہمارے شیخ محترم قاری صاحب نے اشارہ کیا تھا جن چیزوں کی ضرورت ہے، میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کروں گا. ہم نے کافی ساری باتیں سنی ہیں، علم کی فضیلت ہے، طلب علم کی فضیلت ہے، علماء کی فضیلت ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے سنی ہیں، لیکن ان میں کچھ خاص پوائنٹس ہیں جو عام طور پہ وہ اگنور ہو جاتے ہیں اور ان پر ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے. پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم جزری طور پر علم کی فضیلت کو سمجھ لیں. علم ہے کیا چیز؟ ہم اگر عامی طور پر، عامی لہجے میں، اپنے اسلوب میں جاننا چاہیں، ہر انسان پیدا ہوتا ہے جانور یا حیوان کہہ لیجئے، اس کے اندر جان ہے لیکن وہ بات نہیں کر سکتا ہے. کوئی چیز چاہیے تو وہ مانگ نہیں سکتا ہے. آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا جانور جو پیدا ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. بسی ہے، بلی ہے، بلی کی جو بیبی پیدا ہوتی ہے کیا وہ بات کرتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے بات نہیں کرتی. بکری کے بچے ہیں، کیا وہ بات کرتے ہیں؟ نہیں بات کرتے ہیں. یہی حال ایک انسان کے بچے کا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں بول سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ کچھ نہیں جانتا تھا. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس طرح نکالا تھا کہ تم نرے جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ بھی تمہیں علم نہیں تھا. حتیٰ کہ تمہیں بھوک لگی ہے، اپنی بات کسی کو کہہ نہیں سکتے تھے. تمہارے سر میں درد ہے، بول نہیں سکتے تھے. دودھ پینا ہے، پانی پینا ہے، کچھ بھی تم نہیں بول سکتے تھے.
جیسے ہی تم پیدا ہوئے، جی ہمارے شیخ آ گئے ہیں، جو آپ کے شیخ خطیب ہیں آپ کے، وہ تشریف لا چکے ہیں، فضیلت الشیخ جناب منور صاحب جو آسام سے ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ اور میں ایک خاص پوائنٹ کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا تھوڑی دیر میں۔ اس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، شیخ موجود ہے اور ان کے بعد بھی دوسرے خطیب کا بھی جو اعلان کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے موجود ہے۔ یہ میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، اور اس میں ہم کتنی بڑی غلطی میں ہیں اس کو بھی ہم جانیں گے۔ علم کی صرف فضیلت نہیں، میں ایک خاص پوائنٹ کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ بچہ کچھ نہیں جانتا ہے، یعنی ماں باپ سے جب پیدا ہوا کوئی بھی بچہ تو وہ جانور ہوتا ہے، وہ انسان کب بنتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جیسے جانور ہے معصوم بری پیدا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے ماں باپ اسے تعلیم دینے لگتے ہیں، اگر یہودیت کی تعلیم دیتے ہیں تو بچہ یہودی بنتا ہے، مجوسیت کی تعلیم دیتے ہیں، ماں باپ مجوسی ہیں تو وہ مجوسی بنتا ہے، ماں باپ اگر گونگے ہیں تو وہ بچہ بولنا نہیں سیکھتا جب تک دوسرے کے پاس نہ جائے۔ بچہ جو کچھ سیکھتا ہے اس کے ماں باپ سے وہی چیز اس کے رگ و جان میں وہی چیز پروان چڑھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو جانور سے انسان بناتی ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ جانور پیدا ہوا، بڑا ہوا، پل بڑھ کے دنیا سے بوڑھا ہو کے چلا گیا، جانور ہی چلا گیا، وہ انسان نہیں بنا، کیونکہ اس نے علم حاصل کیا ہی نہیں، اور علم ہی معیار ہے انسانیت کا۔ علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے وہ جانور رہ گیا اور جانور ہی دنیا سے چلا گیا۔ علم کیا چیز ہے اس کے بارے میں ایک چیز اور بھی جان لے۔ علم جس کے پاس ہے اس کے لیے دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پہچانتا ہے، اور ساری کائنات میں جو کچھ بھی ایجادات ہیں ان ساری چیزوں کو جنہوں نے ایجادات کیے ہیں وہ علم والے ہیں۔ یہ مائک جس نے بنایا ہے، یہ یوٹیوب، یہ موبائل، یہ مرکری، جو بھی چیز دیکھ لیجئے، اس کا موجد کون ہے، اس کا آوشکار کرنے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ نہیں ہے جس نے کبھی کوئی تعلیم نہیں لی۔ علم کے بغیر کبھی کوئی آوشکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتا ہے، وہ ایک ناکارہ ہے جو دنیا کو کچھ دے نہیں سکتا ہے۔ علم کے بغیر دنیا کو کچھ دے نہیں سکتا، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ دنیا سے بہت کچھ لے رہا ہے لیکن دے نہیں سکتا ہے، وہ اتنا مسکین ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو بے علم ہوگا وہ اللہ کو نہیں پہچان سکے گا، اللہ کو نہیں پہچانے گا۔ ایک بے علم یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا رب کون ہے، اس کا حق کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پر کیا حقوق ہیں اس کو نہیں جانتا۔ اللہ کا ڈر بھی اس کے دل میں نہیں آتا، اس لیے چوری کرے گا، بدکاری کرے گا، بڑے بڑے کرائم کرے گا، جرم کرے گا۔ یہ کون کرے گا؟ جو بے علم ہوگا۔ جو علم والا ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے علماء ڈرتے ہیں، علم والے ڈرتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ قہر ڈھا سکتا ہے، لہذا ایک جو اہل علم ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا اور ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہو، ناراض ہو، ایسا کام وہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، اور جب علم کی اہمیت پتہ چلی تو یہاں چار چیزیں اختصار میں عرض کروں گا۔ چار کردار ہیں اس محور میں، چار کردار ہیں۔ سب سے پہلے ہے وہ مرکز یا مدرسہ
یا جہاں علم حاصل کیا جاتا ہے، چاہے وہ اسکول ہو، مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، یا کوئی مراکز دینیہ ہو، یا کوئی کوچنگ سینٹر ہو، جو کوئی بھی، یا مکتب ہی کیوں نہ ہو، مسجد کا مکتب جو ہے وہی، یہ پہلا ہدف ہے۔ السلام علیکم، আপনারা একটু ধৈর্য ধরে বসেন। মৌলানা এত ইম্পর্টেন্ট, এত চিন্তি, এত দামি কথা বলছেন, যে যেটা কথা বলছেন যে মানুষ জানোয়ার, কিন্তু আমরা ওই জানোয়ারের পরিচয় দিচ্ছি এখন। দয়া করে মা বোন একটু বুঝার চেষ্টা করেন। আমরা তো উর্দু বুঝি মৌলানা, আমরা তো পেয়েছি কোথায় থেকে কত ভাগ্য সৌভাগ্য যে আমরা পেয়েছি বাংলাকে। অল্প সময় থাকবেন, মাত্র 10-15 মিনিট। এই 10 মিনিট বরদাস্ত করলেন। মাওলানা সাহেব এখানে বসে আছেন, আর আমার সোহরাব সাহেব রাস্তাতে আছেন, আজিমনগর পার করে গেছে। তো আপনারা একদম ধৈর্য ধরেন। আমাদের সামনে এখন 10 মিনিট পরেই রাস্তাবন্দি হবে ছেলেদের। রাস্তাবন্দিটা দেখে যান, দেখবেন, দেখার পর যে একটা আনন্দ আসবে। দয়া করে একটু থেমে যান, মা বোন হাত জোড় করে বলছি, একটু দয়া করে থেমে যান। রাস্তাটার বিলকুল সমস্যা তোমরা বিলকুল ধ্বংস করে দিচ্ছ। এত দামি কথা বলছেন মৌলানা, আর তোমরা ওই ইলম নাই, ইলমের ব্যাপারে বলছেন জানোয়ার। আমরা আসলে বাচ্চা জানোয়ার পয়দা হয়েছি, এখন পর্যন্ত এত বড় বুড়ি হয়ে গেছি, আর জানোয়ারের পরিচয় দিই, এটা ঠিক হবে না। দয়া করে একটু ধৈর্য ধরেন, 10 মিনিটের মধ্যে ইনশাআল্লাহ রাস্তাবন্দি হবে। মাওলানা মনোয়ার স্যার এখানে বসে আছেন। আসসালামু আলাইকুম। جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ابھی تو آپ لوگ بھوجپوری سمجھ رہے تھے، جی حضرات بھوجپوری سمجھ رہے تھے نا، آپ اردو بھی نہیں سمجھنے لگے۔ پہلا جو ہدف ہے، پہلا جو اس محور میں جو پہلی چیز ہے، 4 چیزیں میں نے بتائیں جو کام کی ہے، امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، جہاں سے علم سیکھا جاتا ہے، وہ مدرسہ ہو، کالج ہو، اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، مکتب ہو، یا کوچنگ سینٹر ہو، یا جو بھی جگہ جہاں سے علم حاصل کیا جاتا ہے، یہ ایک چیز ہے، ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا ہے اس میں پڑھانے والے جو ٹیچر ہیں، ٹیچر، یہ دوسرا محور ہے۔ تیسرا ہے پڑھنے والا، اور چوتھا ہے پیرنٹس، جو گارجن ہے۔ یہ 4 ہیں، اور ان چاروں پر تھوڑی سی باتیں میں عرض کروں گا، اور آپ کو سننا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے کام کی چیز ہے۔ آپ یا ہم اپنے معاشرے میں کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں۔ اس کا احساس ابھی ہمیں ہو جائے گا بہت ہی اختصار میں۔ ہمارا جو مدرسہ ہے، مدرسہ یا اسکول یا جو بھی ہے، یہ ہمارے معاہد ہے، مراکز علمیہ، جہاں ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہمارے لیے پولیٹکس کا اڈا بن گیا ہے، ہمارے دھوس جمانے کا ایک اڈا بن گیا ہے۔ تمام قسم کے لڑائی جھگڑے ہمارے انہی مراکز سے جڑ گئے۔ مدرسہ ہے، کوچنگ سینٹر ہے، اسکول ہے یا مکتب ہے، ہمارے جھگڑے جو آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، ہم اس مدرسے یا وہ اسکول کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، اور ہمارا سارا غصہ اسی پر پھوٹتا ہے، اور وہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ کسی لائق نہیں رہتا کہ کوئی اچھا بچہ پیدا کرے۔ ہم اپنے ان اداروں کو مضبوط نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہر شخص جو ایک مدرسے سے کسی طرح چھوٹی سی شکایت ہوئی نہیں کہ وہ ایک دوسرا مدرسہ کھول لیتا ہے، ایک دوسرا اسکول بنا لیتا ہے، ایک دوسرا کوچنگ سینٹر کھول لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دونوں مدرسے بڑے ہی کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اس لائق نہیں بنتے کہ وہ وہاں سے کوئی اچھے بچے نکال سکیں۔ مدرسوں کو کمزور کس نے کیا؟ ہم نے کیا، ہمارے معاشرے نے کیا، ہمارے نہ جاننے والے، یہ جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں نے جو اس طرح سے اختلاف اور انتشار کیا، ان کی وجہ سے اتنا بڑا جرم ہوتا ہے کہ ہم ایک بچہ ایسا نہیں نکال پاتے وہاں سے فارغ کر کے جو قوم کے لیے لیڈر بن سکے۔ کیا نکالا ہے؟ کیا ہم ایسا دیکھتے ہیں ہمارے مدرسوں کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ اہمیت برقرار ہے؟ کیا وہ لیڈر پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔
یہ کمزور کس نے کیا؟ ہم نے کیا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں، اسی مدرسے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز جو اس مدرسے یا جو معہد ہے یا کوچنگ سینٹر ہے، اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی، اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ایک ہوڑ لگی ہے اس وقت، یہ جو انگلش میڈیم، ہندی میڈیم اسکول جو کھولنے کی ہوڑ مچی ہے، ایک تعلیمی بیداری لانی تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنے مدارس کی جو پہچان تھی، مدارس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ تعلیمی ادارے جو اسلام سے جڑے ہیں، عربی یا دینی یا اسلامی مدارس، ان کو ہم نے ان کی پہچان مٹانا شروع کر دیا، اور ان کی پہچان مٹاتے مٹاتے ہم اسکول کی طرف چلے گئے، میڈیم، انگلش میڈیم، ہندی میڈیم، فلاں میڈیم، فلاں میڈیم، اور مدرسے کی جو پہچان تھی، جو آئیڈینٹی تھی، اس کو ہم نے دھومیل کر دیا، اسے ہم نے پراگندہ کر دیا۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا، لیکن بہت ساری جگہوں میں مدرسوں پر پابندی لگ رہی ہے، ان کے سلیبس چینج کیے جا رہے ہیں، ان کے ٹیچروں پر پہرے بیٹھائے جا رہے ہیں، ان کی سی سی ٹی وی پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ آپ اپنے مدرسوں کو، ان کی پہچان کو، ان کی آئیڈینٹی کو خود مٹا رہے ہو۔ دوسری بہت ساری جگہیں جہاں چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے باقی رہیں، قائم رہیں، لیکن ان کے پاس بڑی دباؤ ہے، اونچے لیول کی دباؤ ہے، اور وہ لوگ ایسا نہیں کر پا رہے۔ بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ جو اپنے نصیب کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹا رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی چیز ہے۔ یہ دوسری چیز تھی مدارس کے تعلق سے۔ تیسری چیز ہے کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے۔ علم دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو اللہ کی پہچان دے، اور دوسرا علم وہ ہے جو دنیا کما کے دے۔ جو دنیا کما کے دے اس کو ہنر کہتے ہیں، یا اس کو اب کچھ بھی کام، اس کو کچھ بھی نام دے لیجئے کہ میں نے الیکٹریشین کا علم سیکھا، یہ فن ہے، ہنر ہے۔ میں نے اے سی بنانا سیکھ لیا، میں نے اور کوئی کام سیکھ لیا، اس سے ہم اللہ کو نہیں پہچانتے، اس سے ہمارے روزی روزگار کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن اصل جو علم ہے وہ علم کیا ہے؟ علم الکتاب والسنہ، علم الکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث کا علم۔ اور یہی علم ہے اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا تھا انبیاء کرام کو، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ تین کام ہوا کرتے تھے علماء کے: قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کا علم لوگوں تک پہنچانا، حکمت اور سنت کی باتیں ان کے دلوں میں بیٹھانا، تیسری بات جو تھی ان کے دلوں کو پاک کرنا، تزکیہ اور طہارت، یہ تیسرا کام ہوا کرتا تھا انبیاء کرام کا۔ یہ ہم ایک طرف رکھیں، جو علوم شرعیہ ہیں مدارس میں، یہ اپنی جگہ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ان ذرائع کا بھی اختیار مدارس میں کرنا ہے۔ ہمیں اس کی آئیڈینٹی نہیں بدلنی ہے، اس کی پہچان کو نہیں بدلنا ہے، بلکہ مدرسے کو مدرسے ہی رکھنا ہے۔ لیکن دنیا کے وہ سارے علوم، سارے فنون جن میں ہمارے بچے آگے بڑھیں، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، اور بڑا سے بڑا بیرسٹر بھی بنے، جج بھی بنے، پائلٹ بھی بنے، اور کچھ بھی اس طرح سے جو ملک کی بھی خدمت ہے، اپنی بھی خدمت ہے، اور ذرائع معاش بھی ہے، تو اس کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے اسے اس میں سلیبس میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ مدرسے کی بات ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں ٹیچر میں 2 پوائنٹ پر بات کروں گا، اور وہ بھی اختصار میں۔ نمبر 1، ٹیچر کی قدر کیجئے، ٹیچر کی قدر کیجئے۔ ایک انسان جس کو آپ کامیڈی کے لیے کچھ بھی آپ خرچ کر دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں آپ، لیکن اگر ایک ٹیچر آپ کا بچہ جسے آپ نے حیوان پیدا کیا ہے اسے انسان بنا رہا ہے، اس ٹیچر کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر رہے۔ مکتب میں جو آپ کا ٹیچر پڑھاتا ہے، سیلری کتنی ہے ان کی؟
سیلری کتنی ہے؟ مشکل سے 5,000 6,000، جبکہ 5-6 ہزار آپ کا ایک بچہ ایک مہینے میں چائے پی کے ختم کر دیتا ہے، اس کے چائے کا بھی خرچہ نہیں نکلتا ہے۔ یہ ناقدری ہے ٹیچر کی۔ اب جائیے دیکھیے، ترقی ان ملکوں نے کی ہے جہاں ٹیچر اور اساتذہ کا احترام ہوتا ہے۔ جاپان میں کوئی ٹیچر پہنچ گیا، کسی ٹریفک پولیس نے اس کا چالان کاٹ دیا، وہ پہنچ گیا عدالت میں۔ جب وہ عدالت میں پہنچا، جتنے جج تھے عدالت میں وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، احترام میں کھڑے ہو گئے کہ ایک ٹیچر عدالت میں آ گیا ہے، ایسے کیسے ہو گیا؟ یہ احترام ہے ٹیچر کا۔ جو غیر مسلم ہے وہ اپنے ٹیچروں کا اس قدر احترام کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ ٹیچر جو مسجد میں ہے، ہم نے اسے خرید لیا ہے 5,000 میں، وہ 24 گھنٹے مسجد ہی میں رہے گا، مدرسے ہی میں رہے گا، وہ عصر میں بھی کہیں نہیں جا سکتا، وہ کوئی دوسرا کام بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ساری پابندیاں اسی 5,000 میں۔ یہ قدر نہیں، ناقدری ہے۔ اور جو اپنے ٹیچروں کی قدر نہیں کرتے، نہ تو ان کا کوئی ادھار ہو سکتا ہے، نہ ان کے بال بچے کبھی حیوان سے انسان بن سکتے ہیں، کبھی نہیں بن سکتے۔ ہمارے بچوں کے بھی حوصلے پست ہوتے ہیں، میں کیوں ٹیچر بنوں، میں کیوں پڑھوں، پڑھ لکھ کے اگر 5,000 کمانا ہے، دوسروں کے یہاں نوکری کر کے 24 گھنٹے کے لیے مجھے خریدا ہوا غلام ہی بننا ہے، تو میں جاہل ہی اچھا ہوں۔ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے آپ کا بچہ، جانور کا جانور رہ جاتا ہے۔ ٹیچروں کی قدر کیجئے۔ میں ان ٹیچروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے اور ان کو چنہت کیا ہے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل۔ اے لوگو، بہت سے اولیاء اللہ، بہت سے علماء اور ائمہ، علماء بڑے علماء، احبار کہتے ہیں، بہت بڑے علماء، ان کو حبر کہا جاتا ہے اور اسی کی جمع ہے احبار۔ بہت سے بڑے بڑے علماء اور بہت سے بڑے بڑے اولیاء ایسے ہیں جو لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے ہڑپ لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں۔ جا کے فتویٰ پوچھو، پیسہ مانگتے ہیں، جا کے کوئی مسئلہ پوچھ لو بغیر پیسے کے نہیں۔ اگر سر میں درد ہو رہا ہے، دم کر دیا، اس کے پیسے وصول کرے گا۔ آپ کو دوا تعویذ لکھ دے گا، اس کے لیے پیسے وصول کرے گا۔ آپ کچھ بھی اس سے کروا لیجئے، اس کے لیے وہ آپ سے پیسے وصول کرتا ہے۔ کچھ تو حق کے ساتھ لے رہا ہے، لیکن کچھ ناحق طریقے سے بھی وہ آپ کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے۔ وہ علماء نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علماء سو کہا ہے۔ وہ آپ کے بچوں کو انسان نہیں بنائیں گے۔ انسان بنانے والے وہ علماء ہیں جن علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ کے خاص بندے ہیں، اور وہی ہیں اہل علم، وہی ہیں علماء جو آپ کے بچوں کو انسان بنائیں گے۔ تو علماء کے بارے میں آپ محتاط رہیں۔ جب اپنے بچوں کے لیے ٹیچر چنیں، کس مدرسے میں لے جانا ہے، مدرسے کو بھی دیکھیں، اس کے سلیبس کو دیکھیں، اور پھر وہاں کے ٹیچر کو بھی دیکھیں کہ کس طرح کی اس کے اندر لیاقت ہے، صلاحیت کتنی ہے، اس کے اندر قابلیت، وہ کتنا کوالیفائیڈ ہے۔ اس کو آپ دیکھ کے بچے کو وہاں رکھیں۔ اللہ کا شکر ہے، میں جس مدرسے کے صحن میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے پتا چلا ہے اس مدرسے نے اپنی آئیڈینٹیٹی بھی بچا کے رکھی ہے۔ یہ کوئی میڈیم یا اسکول وسکول نہیں ہے۔ اگر اس نے کوئی سہارا لیا بھی ہے تو اپنی پہچان کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹیٹی کے ساتھ۔ بہار بورڈ مدرسے سے میرے خیال سے منسلک ہے، اور یہ مدرسے کا ہویہ، وہ اس کی آئیڈینٹیٹی، اس کی پہچان ہے، اور اس وجہ سے میں تو کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کا مستقبل یہاں بہتر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہے یہاں کا سلیبس ہے، اس کے بارے میں نے اشارہ کیا کہ قرآن اور سنت اور دینی اور اسلامیات کی باتوں کے ساتھ ساتھ
اس کے اندر وہ چیزیں بھی ہونی چاہیے جو دنیا کمانے کے لیے ہے، کیونکہ بھوکا رہ کے کوئی انسان داعی نہیں بن سکتا، بھوکا رہ کے کوئی انسان دعوت و تبلیغ یا درس و تدریس نہیں کر سکتا ہے، اسے خود ایک بزنس مین بننا پڑے گا، اسے کوئی اور کام کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے پاس اپنا خود کفیل کوئی ایسا ذریعہ ہے تو پھر وہ دین کے کاموں میں فری ہینڈ ہو کر کام کر سکتا ہے، فری میں خطبہ بھی دے سکتا ہے، فری میں کسی مدرسے میں پڑھا بھی سکتا ہے، جب اس کے پاس ذرائع ہوں گے، اور یہ ذرائع ضروری ہیں، سلیبس میں یہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3 جو میں نے کہا وہ خود طالب علم ہے محور میں، اور طالب علم کے بارے میں ایک بات عرض کروں گا، ایک ہی بات، بلکہ 2 کہہ لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ وہ اخلاص پیدا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اگر وہ علم حاصل کرے گا تو وہ کامیاب ہو کے رہے گا۔ آج ہندوستان کے کونے کونے میں پی ایچ ڈی، ایم اے، ایم بی اے، ایم فل کیے ہوئے ڈگری دھاری بچے سڑکوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، کہیں ٹھیلا کھول کے وہ پکوڑے تل رہے ہیں، کہیں چائے بیچ رہے ہیں، اور اس طرح سے ڈگریاں جلا رہے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں۔ لیکن آپ یقین مانیے آج کے دور میں بھی کوئی ایک ایسا بچہ آپ کو نہیں ملے گا جو مدرسہ سے صرف حفظ پڑھا ہو لیکن وہ کہیں بے یار و مددگار ہو، کہیں نہ کہیں امامت کی جگہ مل گئی ہے، کہیں کسی مکتب میں پڑھانے کے لیے رہ گیا ہے، کسی نہ کسی طرح سے وہ کام میں لگا ہوا ہے، بیکار تو کوئی بچہ نہیں ہے۔ لہٰذا اخلاص پیدا کرے گا، کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی طرف سے ایک حملہ ہوتا ہے، ایک زوردار ایک زوردار حملہ جو بچوں پر ہوتا ہے، اس سے خود کو بچانا ہے بچوں کو۔ اور وہ حملہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے اس وقت بمبنگ ہو رہی ہے فلسطین میں، اس سے کہیں زیادہ گھاتک ہے یہ حملہ۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی 2ری 3ری کلاس میں پڑھ رہا ہے بچہ اور انجمن میں تقریر کرنے لگا، انجمن میں تقریر جب اچھی کرنے لگا تو آس پاس میں لوگوں کے یہاں خطبے دینے کے لیے جانے لگا، خطبے میں جب پسند آیا آزو بازو کے گاؤں میں اسے بلانے لگے خطبہ دینے کے لیے، جب 2-4 خطبے دے لیا، لوگوں میں تھوڑا سا فیمس ہو گیا، اب شبینہ پروگرام میں بلانے لگے، جلسے جلوس میں بلانے لگے، اب تھوڑے دنوں بعد وہ اشتہاری عالم بن گیا اور فضیلت الشیخ لکھ کر اس 2ری 3ری کلاس کے بچے کو جلسے میں بلایا جانے لگا۔ یہ عوام کی طرف سے، امت کی طرف سے، مسلم قوم کی طرف سے اس بچے کے فیوچر پر بم مارا گیا ہے، میزائل مارا گیا ہے، اس کی زندگی تہس نہس کر دی گئی، اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور وہ ایک مہان وقتہ بن کر وہ اپنے دھندے میں اتر گیا۔ ایسے ایک نہیں 10-20 بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور آئے دن ہوتا رہتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا اگر کوئی مجرم ہے تو وہ پوری امت ہے، ہم جیسے لوگ جو ایسے بچوں کے فیوچر سے کھلواڑ کرتے ہیں اور کھیل کے اس کی زندگی کو برباد کرتے ہیں، اس کی پڑھائی چھوڑوا دیتے ہیں اور اسے دھندے میں اتار دیتے ہیں۔ ایسا عالم کبھی بھی امت کا لیڈر نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ ان پڑھ رہ گیا، بس اس کی زبان چل رہی ہے، اس لیے اس کے بہت سارے فین فالوور ہو گئے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو چاہا، پسند کیا، اور اسی لیے اسے اسٹیج بھی ملنے لگا۔ اس نے پڑھائی چھوڑ دی، اس کی زندگی برباد کس نے کی؟ پوری امت نے، ہم جیسے لوگوں نے، جس نے اس کو بیجا، غلط جگہ پر سپورٹ کیا اور غلط طریقے سے اس کو آگے بڑھایا۔ نہیں، خبردار میرے پیارو، خاص طور سے جو فارغ ہو رہے ہو ان بچوں کے لیے میری یہ نصیحت ہے، غلط طریقے سے اگر آپ فین فالوور بڑھاتے ہو یا آپ پڑھائی چھوڑ دیتے ہو، دھندے میں اتر جاتے ہو، یا آپ کے دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ چلو حافظ جی بن گئے، ہم اپنے یہاں امام رکھ لیتے ہیں،
جب آپ امامت کی نوکری پا گئے تو آپ نے پڑھائی چھوڑ دی. کیوں بھائی؟ حافظ بن کے کیا آپ کی پڑھائی پوری ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں ہوئی. تو آپ کو یاد رکھنا ہے، آپ کو اپنی منزل یاد رکھنی ہے. ٹارگیٹ آپ کا ہے کہ آپ کو پڑھائی کہاں تک کرنی ہے. یہیں اگر چھوڑ دیا تو یہ پڑھائی کی تکمیل نہیں ہوئی. یہ ان کے لیے بھی نصیحت تھی. اور آخر میں چوتھے نمبر پر پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے، ماں اور باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. بیٹا پڑھ رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے اور کیسا پڑھنا چاہیے، کس طرف جا رہا ہے، اس کی سمت غلط تو نہیں ہو رہی ہے، یہ دیکھ بھال کرنا. اگر غلط سمت میں جا رہا ہے اسے رائے مشورے دینا اور اس طرح سے ان کو سنبھالنا، یہ ایک ذمہ داری ہے. اور ان ذمہ داریوں کے بعد ہی یہ چار لوگ ذمہ دار ہیں. یہ سارے لوگ اگر اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو ایک بہترین معاشرہ قائم ہوگا اور ہم اپنے مدرسوں سے قائد اور لیڈر اور رہنما نکال سکیں گے اور وہ پوری امت کی قیادت کریں گے. مدنی صاحب کے ہاتھ سے انشاءاللہ. یہ ہمارے مشائخ ہیں بڑے ہمارے رہنما جی.